ہر پل دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ نماز کا یہ سلسلہ کبھی نہیں رکتا۔ جیسے ہی ایک ملک میں نماز ختم ہوتی ہے، دوسرے ملک میں شروع ہو جاتی ہے۔ ڈے اور نائٹ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور جھکتا ہے۔ لیکن مسلمز نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم کیوں دیا اور اس کا اوریجن کہاں سے ہوا؟ السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ٹو مارننگ نائٹ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جانا ہمارے ایگزسٹنس کا پرپس، جو ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت، اور اسی عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا ایک خوبصورت تحفہ دیا۔ یس، اٹس اے گفٹ فرام اللہ۔ لیکن یہ گفٹ کیسے ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پہلے ہم جانیں گے دنیا میں عبادت کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی۔ شروعات ہوتی ہے پروفٹ آدم علیہ السلام کے وقت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو بنایا اور انہیں دنیا میں بھیجا، لیکن ان کی عبادت کا طریقہ بہت بیسک اور سمپل تھا۔ پروفٹ آدم علیہ السلام اور ان کی وائف حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اور شکر میں وقت گزارا، لیکن ان کے لیے اسٹرکچرڈ نماز نہیں تھی۔ عبادت ان کے دل سے نکلتی تھی، اللہ سے قریبی کنیکشن بناتے ہوئے۔ اس کے آگے پروفٹ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا وقت آتا ہے۔ ان پروفٹس کے دور میں عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنے، سجدہ اور تسبیح کا کانسیپٹ آیا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں وقت لگانے اور تزکیہ یعنی پیوریفیکیشن سکھایا، لیکن اب تک نماز کا اسٹرکچر نہیں تھا جیسے آج کے دن ہے۔ پھر آتی اسلام کی وہ خاص اور میراکیولس رات، اسراء اور معراج، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے الاقصیٰ تک اور وہاں سے اپنے پاس عرش تک بلایا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نمازوں کا حکم دیا، یس 50۔ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو انہیں سمجھ آیا کہ یہ ان کی امت کے لیے کافی مشکل ہوگا۔ اسی جرنی کے دوران موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایڈوائز دیا کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگ اتنی نمازیں نہیں ادا کر سکیں گے۔ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی تعداد کو 50 سے 5 کر دیا، لیکن ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر رکھا۔ یہ 5 وقت کی نماز دنیا کے ہر نبی اور ہر امت کی عبادت کا ایک نتیجہ ہے، ایک پرفیکٹ فارم جو ہر نبی کی عبادت کا ایک ریفلیکشن ہے۔ اب نماز ہم پر فرض کیوں ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ نماز کے تھرو ہم وہ کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اب اس دنیا میں سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن، کیونکہ وہی ہے جس نے ہمیں لائف دی ہے، ساری نعمتیں دی ہے اور آگے بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ہر پرابلم کا سولوشن انہی کے پاس ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں انہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن بہت ضروری ہے، اور یہ نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ says in the Quran, maintain the prayers so you can remember me۔ جب ہم دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو فائدہ ہمارا ہی ہے۔ نماز ہمیں ساری بری چیزوں سے بچاتی ہے جو ہمارے دل اور ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور برے راستے پر بھی جانے سے بچاتی ہے۔ جب ہمیں بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے اور ہم وہی مس کرنے لگیں گے تو ہماری لائف میں بے سکونی ہوگی اور لائف ہیڈ لیس لگنے لگے گی۔ اس لیے نماز کو ایک گفٹ مانا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں 5 ٹائمز اے ڈے موقع ملتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز ہم پر فرض کی ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے تو کسی بھی حال میں ہمیں کرنا تو پڑے گا، اور یہی پریشر ہمیں کئی بار ایک برڈن بھی لگنے لگتا ہے۔ تو اسے اوورکم کرنے کے لیے ہمارے پریئر کا مین پرپس ہونا چاہیے not to get away from something negative but to gain the benefits of something positive۔ Let's understand this concept with an example۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھائی کر رہا ہے تاکہ وہ فیل نہ ہو، اس کا یہی مقصد ہے کہ وہ بس پاس ہو جائے۔ and another student وہ پڑھائی کر رہا ہے کیونکہ اسے اس سبجیکٹ سے پیار ہے اور وہ نالج گین کرنا چاہتا ہے۔ تو فرسٹ اسٹوڈنٹ وہ مسریبل ہے، ڈرا ہوا ہے، وہ بس فیل ہونے کے ڈر سے پڑھائی کر رہا ہے، یعنی وہ بس کیسے بھی کر کے اس سچویشن کو اسکیپ کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا اسٹوڈنٹ وہ چاہتا ہے کہ پڑھائی سے وہ پازیٹیو گین کر سکے، تو اس کے لیے پڑھائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی نماز میں بھی 2 اپروچز ہو سکتے ہیں، ایک جس میں ہم سے فرض ہے، کرنا پڑے گا سوچ کے پرے کرتے ہیں اور وہ ہمیں برڈن لگنے لگتا ہے، دوسرا
ہم اسے اللہ سے کلوز ہونے کا ایک چانس سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ اپارچونیٹی دی ہے ٹو کنیکٹ، اپنے دل کی بات کہنے کا، تو ایک بیوٹیفل ایکسپیرینس بن جاتا ہے۔ سو لیٹس پرے ود اے مائنڈ سیٹ کہ ایک برڈن نہیں، ایک بلیسنگ ہے، ایک گفٹ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر نماز پڑھتے ہیں تو سکون بھی زیادہ ملتا ہے اور ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر کوئی بھی سچویشن ہو، ہمارا اندر سے دل نہیں چاہتا کہ کوئی بھی پریئر ہم اسکپ کرے۔ سو آئی گیس دیٹس آل فار ٹوڈے۔ یہ ویڈیو تھوڑا زیادہ لمبا نہ ہو جائے اس لیے ہم اسے یہیں پر ریپ اپ کریں گے، لیکن یہ جرنی یہی ختم نہیں ہو رہی، اس کا پارٹ 2 بھی جلد ریلیز ہوگا جس میں ہم صلاح کے کانسیپٹ کو اور ایکسپلور کریں گے۔ سو اسٹے ٹیون فار دیٹ۔ ٹل دین اپنا خیال رکھے اور دعا کرتے رہے کہ ہماری نمازیں اور بہتر ہوتی جائے۔ ٹیک کیئر ایوری ون، اللہ حافظ۔